حضرت ابو ربیع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کی بڑی شہرت سنی تھی جس کا نام فضہ تھا۔ کسی عورت سے ملنے کو نہ دل چاہتا تھا نہ عادت تھی، لیکن اس کے احوال میں نے ایسے سنے کہ مجھے اس کے پاس جانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو میں نے معلوم کیا اور میں اس کے گاؤں گیا اور لوگوں سے جا کے میں نے پوچھا تو لوگوں نے مجھے اس کے گھر کا پتہ دیا۔ تو میں وہاں پہنچا اور میں نے وہاں پہنچ کر اسے کہا کہ میں نے ایک بکری کی بڑی شہرت سنی ہوئی ہے کہ جس کے ایک تھن سے شہد نکلتا ہے اور ایک تھن سے دودھ نکلتا ہے، تو میں نے وہ بکری دیکھنی ہے، وہ کہاں ہے؟ تو اس عورت نے میرے سامنے وہ بکری کری تھی، تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جب اس کے تھنوں کو پکڑا اور دودھ نکالنا چاہا تو واقعتاً میں نے کیا دیکھا کہ اس کے ایک تھن سے شہد نکل رہا تھا اور ایک تھن سے دودھ نکل رہا تھا۔ تو میں نے اس کو پیا، بڑا لذیذ تھا۔ تو میں نے پوچھا اس عورت سے کہ یہ بکری تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو وہ عورت بتانے لگی کہ ہم غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس صرف ایک بکری تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا اور اسی پر ہمارا گزر ہوتا تھا۔ بقرہ عید کا دن آ گیا، قربانی کا دن تھا، تو میرے خامد نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ اور تو ہے نہیں، یہ بکری ہمارے پاس ہے، چلو قربانی کا دن ہے تو قربانی کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا اپنے خامد سے کہ گزارے کے لیے تو ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، اور ایسی حالت میں قربانی بھی واجب نہیں ہے، قربانی کا حکم بھی نہیں ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم قربانی کریں؟ تو خامد نے میری بات مان لی اور ہم نے قربانی ملتوی کر دی، بکری کی قربانی نہ کی۔ اتفاق سے ہمارے ہاں مہمان آ گیا، تو میں نے خامد سے کہا کہ قربانی کا تو حکم نہیں تھا لیکن مہمان کے اکرام کا تو حکم ہے کہ مہمان کا اکرام کیا جائے، اس کی مہمان نوازی کی جائے، اس کی تواضع کی جائے، اور ہمارے پاس کوئی اور چیز تو ہے نہیں ہے اس بکری کے علاوہ، تو آپ ایسا کریں کہ مہمان کے اکرام میں اور مہمانی کے لیے اس بکری کو ذبح کر دیں۔ تو خامد نے میری بات مان لی کہ چلو ٹھیک ہے بکری کو ذبح کرتے۔ تو میں نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ روئیں گے، تو آپ ایسا کریں کہ بکری کو باہر لے جا کر کسی دیوار کی آڑ میں چھپ کر ذبح کریں تاکہ بچے نہ دیکھیں۔ تو خامد بکری کو باہر لے گیا اور اس نے بکری کو پکڑا اور اسے لٹایا، اور جب ذبح کرنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہماری دیوار کے اوپر وہ بکری کھڑی ہوئی اور وہ نیچے صحن میں آ گئی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ بکری خامد کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے اور وہ دیوار کے اوپر سے پھلانگ کر یہاں آ گئی۔ تو میں خامد کو دیکھنے کے لیے باہر گئی، تو میں نے کیا دیکھا کہ خامد اس بکری کی کھال اتار رہا تھا، ذبح بھی کر چکے، کھال اتار رہا۔ تو میں نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایسی ہی بکری تو گھر میں موجود ہے۔ تو خامد آیا اور اس نے دیکھا تو کہنے لگا شاید کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بدلہ عطا کیا کہ جو ہم نے اپنی ایک بکری کو مہمان کے لیے ذبح کر دیا۔ تو فرمانے لگی، بتانے لگی کہ یہی وہ بکری ہے کہ جس کے تھنوں سے دودھ بھی نکلتا ہے اور شہد بھی نکلتا ہے، اور یہ محض مہمان کے اکرام اور مہمان کی مہمان نوازی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا کیا۔
اور پھر وہ عورت نصیحت کرنے لگی کہ بچوں یہ بکری دلوں میں چرتی ہے، اگر تمہارے دل نیک رہیں گے تو اس کا دودھ بھی اچھا رہے گا، اور اگر تمہارے دلوں میں کھوٹ آ گیا تو اس کا دودھ بھی خراب ہو جائے گا۔ اپنے دلوں کو اچھا رکھو، ہر چیز تمہارے لیے اچھی ہو جائے گی۔